بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اور بھائیو، الحمدللہ توفیق الہی فضل خداوندی سے ہمارا وہ مضمون پورا ہوا جو موت ما بعد الموت یعنی موت کے بعد کی زندگی کے تعلق سے چل رہا تھا۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے وہاں کیا تحفے لے کے جائیں اور کیا ایسے اعمال ہیں کہ جو ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ الحمدللہ وہ مضمون کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے اخیر میں آخری جو زندگی کی سب سے چیز جو ہمیں مطلوب ہے وہ ہے حسن خاتمہ۔ جی ہاں، وہ کل عرض کیا گیا۔ ایک بات اس کے ضمن میں مجھے یاد آئی، بعد میں یاد آئی، اس وقت ذہن سے نکل گئی کہ حاصل شدہ ایمان پر جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایمان پر خاتمے کا ایک نسخہ ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ پیارو، رات دن اللہ سے کہتے رہا کرو اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان، اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام، اللہم لک الحمد علی انک جعلتنا من المسلمین۔ الہ العالمین، آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ خلقتنی فی بیت اہل المسلمین، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اگر اللہ عز و جل کسی اور گھر میں کسی اور مذہب میں پیدا کرتے تو کیا ہمیں سوال کرنے کا کوئی حق تھا، کوئی گنجائش تھی، یا کوئی ہمیں وہ تھا کہ ہم سوال کرتے وائے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے اس نعمت کو دل میں مستحضر کر کے اور جتنا اس پر ہم شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو نعمت میں اضافہ کرے گا، نعمت ایمان بڑھتی رہے گی۔ تو ہم کمال ایمان پر دنیا سے اٹھیں گے۔ جی ہاں، نہ تو اللہ ہم سے وہ نعمت چھینیں گے، اور نہ اس میں کمی بلکہ ترقی ہوگی۔ حق سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب ناشکری ہوتی ہے تو اللہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائی اور بیان سننے والوں، دل کی تختی پہ لکھ لو اس بات کو، رات دن جب رات کو تہجد میں اٹھو، جب نمازوں کے لیے چلو، جب صبح شام اللہ کو یاد کرو تو اس نعمت ایمان پر اللہ کا بہت شکر ادا کیا کرو۔ ہمارے اور آپ کے پورے اس جسم کے ایک ایک گوشت کے ٹکڑے کو، خون کے قطرے کو، اور تمام جتنے جوڑ اور ہڈیاں اور سر کے بال اور بدن کے بال، سب کو اگر جسم مل جائے اور وہ سارے جسم مل کر سجدے میں پڑے رہیں، کس بات پر؟ کہ شکر ہے تیرا رب، تو نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، دین اسلام میں، ملت اسلامیہ میں، امت محمد میں پیدا کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی ہم شکر کا حق ادا نہ کر پائیں گے۔ اتنی عظیم نعمت کہ ابد الآباد، ہمیشہ کی جنت و جہنم کے فیصلے اسی پر ہے۔ جو ایمان کا تحفہ دنیا سے لے گیا تو ایک نہ ایک دن، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو، جی ہاں کتنا ہی گنہگار ہو، ایک نہ ایک دن اسے نجات ضرور ہوگی۔ اور جو اس سے محروم رہ کے چلا گیا کسی وجہ سے، ایسی کوئی گڑبڑی ہو گئی، جی ہاں جو اس سے محروم گیا دنیا سے، تو میرے عزیزو پھر اس کے حق میں نجات نہیں ہے۔ جی ہاں، ابد الآباد۔ بس ہم تو ایک لفظ سنتے ہیں صرف الفاظ کی دنیا میں کہ ابد الآباد، ہمیشہ۔ ارے اس پہ غور کرو بھائی، غور کرو اس پر۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب سب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ عز و جل جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار قائم کریں گے، اور اس دیوار پر مینڈھے کی شکل میں موت کو لائیں گے، اور پھر اہل جنت کو پکاریں گے اور جہنمیوں کو پکاریں گے۔ تو اہل جنت بھی گردن اٹھا کے دیکھیں گے اور جہنمی بھی گردن اٹھا کے دیکھیں گے۔ اللہ عز و جل ان سے پوچھیں گے، خلاصے حدیث پیش کر رہا ہوں کہ تم اس کو جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟
تو وہ بھی کہیں گے، اہل جنت جنتی و جہنمی دونوں کہیں گے اللہ جانتے ہیں یہ موت ہے۔ اللہ عز و جل اس کے بعد موت کو وہاں ذبح کر دیا جائے گا، مینڈے کو ذبح کیا جائے گا، اور میرے عزیزو یہ اعلان ہوگا کہ آج موت کو موت دے دی گئی، اب جو جنت میں ہے وہ جنت ہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں ہی ہمیشہ رہے گا۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر جو جنتی ہیں انہیں خوشی، اتنی خوشی ہوگی، اتنے شاداں اور خوش اور مسرور اور اس قدر مسرت و خوشی میں وہ جھومیں گے کہ زیادتی خوشی کی وجہ سے اگر موت اب آ سکتی تو انہیں موت آ جاتی۔ اور میرے بھائیو وہ جو جہنمی ہیں ان کو اس قدر صدمہ اور رنج اور غم ہوگا کہ اب اگر شدت غم سے دل دماغ پھٹ کے موت آتی تو ان کو موت آ جاتی، مگر یہ فیصلہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ کوئی ایمان والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ مسلمان صحیح جو صحیح مسلمان جماعت اہل السنہ والجماعہ، جی ہاں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ اپنے گناہوں کی کچھ سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا اور سزا ہونا یہ تو احادیث و روایات میں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان باتوں کو غور سے سن، اپنے ایمان کو زندگی میں رہتے ہوئے بچاؤ، اپنے بچوں کے ایمان کو بچاؤ۔ آج ہماری اولادوں اور ذریت اور نسلوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بہت کچھ مٹیریل اور سامان اور چیزیں اور سارا یہ غلیظ ترین یہ جو نیٹ ہے اس کے اوپر بہت کچھ پڑا ہوا ہے، اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، عقیدہ باقی نہیں رہتا، پھرتے رہتے ہیں بالکل اسی طرح مسلمانوں میں، اور وہی حلیہ وہی انداز، لیکن نہ نماز نہ دوسری چیزیں، نہ کوئی شوق و ذوق کسی نیکی کا، نہ کسی اس سے گناہ سے کوئی ان کو وہ سب ایسے زندگی، تو اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، جی جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک دو نہیں، کئی ایک امریکہ سے آنے والے جو طلبہ، انہوں نے مجھے بات قدر مشترک بتائی کہ جو نوجوان آج کل وہاں ہیں اور اسکولوں کالجوں میں ہیں اور وہ جماعت تبلیغی علماء اور مدرسوں کے ساتھ وابستہ نہیں، سمجھ لو تقریباً سب کے سب ایسے ہی ہو چکے ہیں۔ اس لیے ایمان بچانے کی فکر اپنے بچوں کی میرے عزیزوں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایمان اگر سلامتی سے چلا گیا، جی ہاں، ہم قبر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو گئے اور اس دنیا کو چھوڑتے وقت خاتمہ ایمان پر نصیب ہو گیا، تو بھائیو ایک نہ ایک دن بہرحال وہ جنت میں، اہل جنت میں شامل ہو کے اپنے سارے خاندان، اقربا، اعزاء اور جنت کی نعمتیں اور بہاریں، اور اب ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد لفظ سن کر تو لگتا ہے بس سن لیا ایک منٹ میں اور ہو گیا۔ میرے عزیزو غور کرنے کی چیز ہے، غور کرو، بدن کانپ اٹھتا ہے، جی بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتا اور لرز جاتا ہے وہ منظر دیکھ کر کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال کر یہ اعلان ہوگا، اے جہنمیوں اب تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ قرآن جھوٹا نہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا۔ ہائے ہائے، وہ جہنم کی زندگی ہے کہ مرنے میں مرنا نہیں اور جینے میں جینا نہیں۔ لا يموت فیہا ولا یحیا۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتابوں میں ہے، فرمایا کرتے تھے جو عشاق مجازی ہوتے ہیں، لڑکے پہ اور لڑکیوں پہ عاشق اور ادھر اس میں پھرتے رہتے ہیں عشق مجازی کی دھنوں میں، ان کی زندگی اللہ دنیا میں ایسی ہی کر دیتے ہیں، جینے میں جینا نہیں، جی اور مرنے میں مرنا نہیں، تڑپتے رہتے ہیں اور سگریٹ پی پی کے اور نشے لے لے کے کہاں سے کہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا میں ان کو ایک عذاب دیا جاتا ہے، دنیا میں ان کو دیا ہوا ایک عذاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ گناہ بھی ایسا ہے جو کتنوں کے ایمان کے لے جانے کا ذریعہ بن گیا۔ بات نکلی تو بتا رہا ہوں۔ ایک ہے میرے عزیزو، جب نگاہوں وغیرہ کے ذریعے سے دل میں یہ چیز چھاتی ہے، رچتی بستی ہے، اور دل پورے بدن کا حاکم ہے،
اور دل میں کسی کی مثلاً عیسائی لڑکی کی محبت آ گئی، جیسے جاؤ امریکہ لندن میں جائیے، میں تو سفر کر چکا ہوں، 2 مرتبہ لندن گیا، ایک مرتبہ تو جب گیا تو غالباً پہلا دوسرا دن تھا، تو اسی وقت میں ایک ڈرائیور گاڑی کا کار کا ہم کو وہ چلاتا تھا بس گورنمنٹ کی، تو وہ دسترخوان پہ تھا، میں نے ان سے پوچھا بھائی تم بجھے کیوں لگتے ہو کہ جی یہ صورت ہو گئی ہے؟ ان کے دوسرے جو میزبان تھے میرے، انہوں نے کہا بھائی ان کے ساتھ بہت بڑا نازک معاملہ پیش آیا، جوان ان کی خوبصورت بیٹی، جوان نوجوان عمر کی، بالکل اسکول وغیرہ میں پڑھتی تھی، یہ تو رات دن اوور ٹائم کام کر لو، پیسے زیادہ آ جائیں، پاؤنڈ، اس میں بہرحال یہ رہتے تھے، اور وہ پڑھتی تھی، اور عشق معاشقے کے چکر میں پڑ گئے عیسائی سے، آج وہ وہیں پڑی ہوئی اور وہیں ہیں، اگر یہ جاتے بھی ہیں ملنے کے لیے تو یہ تو بیچارے صدمے میں اداس ہو چکے ہیں، کیوں وہ اتنی اوپر تک کا ٹاپ پہن کے رہتی ہے اور نشے میں دھت، اور وہ بھی اور اس کا شوہر بھی، اور بس وہ اس کا کہنا ہے میری زندگی تو اسی کے ساتھ گزرے گی، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی، مذہب بھی سب چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، میرے عزیزوں میرے بھائیوں، بہت سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے بچوں کے ایمان کو اگر بچانا ہے، اور ان کو جی ہاں جب وہاں مرنے کے بعد ہم جائیں گے، جی سارے 1 by 1، آج یہ گیا، آج ابا گیا، چچا گیا، پھر اس کا وہ گیا، پھر یہ آیا، پھر یہ بیٹا آیا، پھر وہ بیٹا آیا، وہاں سب ملتے ہیں، اور میں نے حدیث سنائی تھی جب ملاقات ہوتی ہے تو اگر جو مرنے والا گیا وہ ایمان والا، تو اس سے بہت سے ایمان والے اس کے رشتہ دار ملے، تو یہ پوچھتا ہے کہ فلاں کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ یہاں آ گیا، کہ ہاں آ گیا، مجھ سے پہلے آ گیا ہے، وہ یہاں نہیں آیا، کہ نہ یہاں نہیں آیا، تو پھر وہ انا للہ پڑھ کے افسوس کرتے ہیں، ہائے افسوس، اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مضمون میں کچھ اور بیان کرنے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن قوت داعیہ، شدت سے داعیہ دل میں آ کر یہ باتیں آ گئی، اس لیے یہ کسی کے نفع کی ہے، اس لیے باتیں اللہ نے دل میں قوت کے ساتھ ڈالی اور زبان پہ جاری ہوئی۔ لہذا ایمان 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 کی فکر کرو بھائیو، اوہ ہے گو اچھی صحبتیں ہوں، اہل ایمان، اہل تقوی، اہل صلاح و فلاح، جی ہاں، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد، یہ دعوت و تبلیغ کے کام، یہ اہل اللہ والوں کی جو نشستیں اور اللہ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے بیانات، ان سے جڑنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ورنہ باہر ایسا خطرناک ماحول ہے اور ایسی چیزیں ہیں کہ ایمان اس طرح اچک کے لے جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا میرے دل سے ایمان نکل چکا، اولاد کے دل سے ایمان نکل چکا۔ کالج یونیورسٹیوں میں ڈگریاں دلانی ہیں، دلا لینا، لیکن یاد رکھنا میرے عزیز، پہلے ان کا ایمان بچانا۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے، حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندروی چند سال پہلے ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، افسوس لوگوں کو یہ تو فکر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ ہم تو چلے گئے، اب اس کے بعد جب اولاد وہاں آ رہی ہے، اس کا رخ جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی؟ ظاہر ہے میرے عزیزو، جو دنیا میں جیسے ان کے عقائد ہوں گے، اعمال ہوں گے، جی، اور جیسے ان کی زندگی ہوگی ویسا ہی رخ ہوگا وہاں۔ اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بندگی کا ہے، صاف اعلان فرمایا ہے، صاف اعلان ہے، جو ایمان والا بنا وہ اللہ کا بنا، جی، اللہ ولی الذین آمنوا، اور جس نے کفر کو اختیار کیا تو اس کا رخ جہنم کی طرف ہوا، بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لایا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وعمل صالحا، جی، واما من آمن وعمل صالحا، جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ علی کل حال۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو بھائی، ایمان کی نعمت پر انشاءاللہ شکر ادا کرتے رہو گے، اور واقعی شکر کیسے واقعی شکر؟ الہ العالمین، یہ آپ کی صرف نعمت ہے، آپ کی عطا ہے، آپ نے جو مجھے ایمان دیا، میں نے آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دیا نہیں، میں نے آپ سے اس کا سودا نہیں کیا، ماں کے پیٹ میں نے آپ سے اس کا سوال نہیں کیا، اور میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، اپنے حالات کو دیکھتا ہوں تو اس کا مستحق بھی نظر نہیں آتا ہوں، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ نے گویا دوستی کا ہاتھ ہماری طرف بڑھایا
اور ہم جیسے ناپاک اور پلیدوں کو، گندوں کو جی ان کی زبان پر اپنا نام اور اپنا کلام، کلام الہی، کلام اللہ جاری فرمایا، دل کی گہرائیوں سے ہو، اے اللہ ہم سے نعمت چھین مت لینا، چھین مت لینا، ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ جو بندوں کے دل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، یقلبها کیف یشاء، یقلبها کیف یشاء، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جیسے چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ آئے ہائے، اے اپنے علم و عمل و تقوی اور اپنی دینداری اور تقوی اور بزرگی اور نیکی پہ ناز کرنے والوں، یا اپنے کو کچھ سمجھنے والوں، یا اپنے اوپر عجب کی نظر ڈالنے والوں، جڑ کٹ گئی، جڑ کٹ گئی، اس حدیث شریف سے جڑ کٹ جاتی ہے ان سب چیزوں کی، لمحے کے لیے بھی اپنے پر نظر نہ ڈالو، یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ شیخ عبداللہ اندلسی کتنے بڑے عالم اور کیا تھے جی، کیسے کیسے جنید و شبلی کے وہ جی شیخ، اور ہزاروں کے بڑے بڑے عابد و زاہدوں کے شیخ، لمحوں میں وہاں اس کنویں پر جب واقعہ پیش آیا اور وہ عیسائی لڑکی پہ نظر پڑی، عاشق ہو گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، سارا سب ختم ہو گیا۔ سبب بعد میں بتایا تھا کہ وہ جو آتش پرست تھے اور صلیب پرست تھے، جو صلیب کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، تو میری زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا کہ آزمائش آ گئی کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کیسے بے عقل لوگ ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی نے دکھایا، اے عبداللہ یہ بات عقل کی نہیں، یہ تو سب میری توفیق کی ہے، دیکھ اب دیکھ اپنی عقل کہ اس لڑکی کے پیچھے ہیں، اور چرانے کے لیے جس چھڑی سے بیانات کیا کرتے تھے مسجد میں کھڑے ہو کے، اسی چھڑی سے خنزیر چلا رہے۔ اوہ ہے، اسی لیے پھر جب سال گزرنے کے بعد بعض بڑے بڑے مریدین گئے، بہرحال تو خود بھی یہ درخواست کی اللہ کی بارگاہ میں، بڑی لجاجت کے ساتھ کہا کہ اے اللہ، میں نے کبھی یہ سوچا نہ تھا کہ آپ مجھے اپنے اتنے قریب کر کے اور اتنی دور پھر اس وقت میں وہ ایسی دل کی گہرائیوں سے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، پھر اللہ نے توفیق بخشی۔ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب رو رو کے مریدین دعائیں مانگ رہے تھے اور حضرت شیخ عبداللہ اندلسی کے دل میں بھی یہ جذبہ آیا اور رونے لگے، تو جو خنزیر چل رہے تھے وہ بھی رونے لگے ساتھ میں۔ مگر میں تو صرف ایک پوائنٹ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اے بھائیو، ایمان کی سلامتی، یہ صرف توفیق الہی سے ہے، ہمیں ملا بھی اسی کی توفیق سے اور دینے سے ہے، اور اس کی بقا بھی اسی کی توفیق سے ہے، ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم باقی رکھ سکے۔ اللہ سے خوب مانگا کیجیے، اور ذرا بھی لمحے کے لیے اپنے اوپر کبر کی، تکبر کی، بڑائی کی، عجب کی، اور اپنے کو کچھ سے کچھ سمجھنے کی نظر نہ ڈالو۔ میرا دل، میری اولاد کا دل اور ہم سب کا دل صرف اللہ کے قبضے میں، وہ اس میں اگر چاہے جی ایمان کو ڈالے، خیر کو ڈالے، نیکیوں کو ڈالے، اور وہ چاہے تو شر آ جائے، کفر آ جائے، نفاق آ جائے۔ جڑ ہے یہ جڑ، اس کو پکڑ کے رکھیے، اور جب یہ جڑ دل میں ہوگی تو صحیح شکر جبھی تو ادا ہوگا۔ شیطان نے جی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور شیطان نے ناشکری کی۔ کیا ناشکری کی اس نے؟ دلیل دے رہا ہے کہ میں تو اہل ہوں اس کا کہ مجھے آدم سجدہ کرے، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آگ اوپر کو جاتی ہے، اور یہ مٹی سے اور مٹی نیچے کو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے دلیلیں دے رہا ہے، اس لیے اللہ کے یہاں سے مردود ہو گیا ران دے درگاہ۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ مضمون کچھ اسی مضمون سے ملتا جلتا دل میں آیا۔ میں تو کچھ اور آج سنانے والا تھا کہ ندامت کے آنسوؤں سے اپنی زندگی کو ہمیشہ تر رکھو۔ جی ہاں، یہ آنسو مصلی پہ گرے، یہ آنسو سجدگاہ پہ گرے، یہ آنسو آپ کے چہرے پہ گرے، آپ کے کپڑوں پہ گرے، ان آنسوؤں کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے۔ یہ میں مضمون آج بیان کرنے والا تھا، کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ جو بات آج آئی ہے انشاءاللہ وہ بھی لوگوں کے نفع کی ہے، بڑی قوت سے دل میں آئی اور زبان پہ جاری ہوئی۔
اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہم سب کو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کمال ایمان پر رکھے اور کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے سلامتی اجسام سلامتی ایمان کے ساتھ ہے اللہ میں زندہ رکھنا، اور سلامتی اجسام سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا لینا۔ یہی میں بھی دعا کرتا ہوں اپنے لیے، اپنی ذریت و قیامت تک کی نسلوں کے لیے، اور اپنے تمام احباب متعلقین کے لیے جو دین کی نسبت پر محبت رکھنے والے جی اور اللہ کے لیے محبت رکھنے والے بھائی بہنیں ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو دین پر اسلام پر مرتے دم تک استقامت دے، اور جب ہم مر رہے ہو جا رہے ہو کمال ایمان کے ساتھ اللہ کے گیت گاتے ہوئے اور آخرت کی نعمتوں کے شوق میں خوشی خوشی دنیا سے جا رہے ہوں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔